بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی لیکچر سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں بات کروں گی عباسی خلافت کے دوسرے خلیفہ ابو جعفر، جس کو المنصور کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جس کا دور خلافت 136 ہجری تا 158 ہجری ہے۔ پچھلے ویڈیو لیکچر میں نے ابو العباس یعنی کہ صفا کا دور خلافت، جو کہ عباسی خلافت کا پہلا خلیفہ تھا اور ابو جعفر المنصور کا بھائی تھا، اس کے بارے میں بتایا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بھائی ابو جعفر عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن مطلب خلیفہ ہوا۔ اس کو المنصور کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ امام جعفر کے دور میں سب سے پہلا جو باغی پیدا ہوتا ہے وہ امام جعفر کا اپنا چچا عبداللہ ابن عباس ہوتا ہے، اور وہ دمشق سے فوج لے کر بغاوت کر دیتا ہے۔ اس وقت وہ امیوں کے گڑھ یعنی کہ دمشق کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو جو صفا ہے اس نے گورنر بنایا ہوتا ہے دمشق کا، اس لیے وہ انتہائی پاورفل ہوتا ہے اور پہلے ہی سے پروگرام بنا چکا ہوتا ہے کہ میں ابو صفا کے بعد خلیفہ بنوں گا۔ بہرحال عبداللہ ابن عباس بغاوت تو کرتا ہے مگر کامیابی نہیں ملتی اور وہ بصرہ میں چھپ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ المنصور جو ہے سب سے پہلے ابو مسلم خراسانی کو دربار میں بلاتا ہے اور اسے قتل کر دیتا ہے۔ ابو مسلم اپنے آپ کو عباسی سلطنت کا بانی سمجھتا تھا اور اس کو یہ بھی یقین تھا کہ یہ حکومت اسی کے بلبوتے پر قائم ہے، اس لیے وہ آزاد اور خود سرانہ حکومت چاہتا تھا، لیکن منصور جیسے بیدار مغز حکمران کے زمانے میں یہ ممکن نہ تھا اور اس نے اس کو قتل کروا دیا۔ مسلم کے قتل کے بعد پھر وہ اپنے چچا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پھر بصرہ سے اس کو ڈھونڈ نکالتا ہے اور قید کر دیتا ہے۔ المنصور کو سلطنت عباسیہ کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے اقتدار کو مستحکم کیا اور اگر منصور کے پاس خلافت نہ آتی تو شاید سلطنت عباسیہ بننے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی اور ٹکڑوں میں بٹ جاتی۔ المنصور نے اپنے بھائی کی طرح مخالفین کا چن چن کر خاتمہ کیا جس طرح سے صفا نے کیا تھا، لیکن فرق یہ تھا کہ صفا نے امیوں کا قتل کیا تھا جبکہ اس نے اپنے ہی آدمیوں کا خاتمہ کیا۔ عام طور پر المنصور کو تاریخ میں سب سے بڑا سیاستدان مانا جاتا ہے۔ اس نے مدینہ الاسلام کی بنیاد رکھی۔ مدینہ الاسلام یعنی یمن کا شہر، جو کہ بادشاہ کی رہائش گاہ قرار پائی، اور یوں ایک نئے دارالخلافہ کی بنیاد رکھی گئی جو آگے چل کر بغداد کہلایا۔ اس کا مقصد جہاں اپنی سلطنت کو استحکام فراہم کرنا تھا، وہیں بڑھتی ہوئی رہائش اور بیوروکریسی کی ضرورتوں کو پورا کرنا تھا۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ عباسیوں کے مستقل دارالخلافہ کی بنیاد بھی ابو جعفر المنصور نے رکھی۔ بغداد کے لیے منتخب جگہ دراصل وہ جگہ تھی جو دریائے دجلہ کے نزدیک تھی اور آگے جا کر یہ دریا دریائے فرات سے جا ملتا ہے۔ بغداد شہر کے چاروں طرف چار دیواری قائم کی گئی۔ اور اب میں بات کروں گی المنصور کی کامیاب اصطلاحات اور اقدامات کے بارے میں۔ آپ کا خاندان علم و فضل میں یکتا تھا، لہٰذا بچپن میں ہی آپ کو جو شاندار ماحول میسر آیا اس نے آپ کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ بچپن ہی سے آپ کو کھیل کود کی بجائے لکھنے پڑھنے کا شوق تھا، اور آپ کے والد نے آپ کی تعلیم کا خصوصی بندوبست کیا، چنانچہ آپ علم حدیث، علم انساب یعنی کہ شجرہ کا علم، لٹریچر وغیرہ میں بڑی آپ نے مہارت حاصل کر لی۔ پھر آپ کے دور میں کنسٹرکشن کے ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے کام ہوئے، مسجد حرام کی ایکسٹینشن ہوئی، ایریگیشن کی طرف توجہ کی گئی، ویلفیئر کے نقطہ نظر سے بہت سی نہریں اور نئی بستیاں آباد کی گئیں۔ اس حوالے سے آپ کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے وہ بغداد کی تعمیر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے دور میں ادب نے بہت زیادہ ترقی کی، آپ نے ریسرچ کی، حوصلہ افزائی کی، اس مقصد کے لیے ترجمے کی تحریک کا آغاز کیا گیا، اور آپ نے بغداد میں ایک کمیٹی بنائی جس میں اکثریت سریانی بولنے والے مسیحیوں کی تھی۔ اس کا مقصد یونانی کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ کرنا تھا۔ اس نے پھر عربی میں ٹرانسلیشن کروائی تاکہ بہت سارے لوگ اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اس کے علاوہ آپ کے دور کی ایک اور خاص بات یہ تھی
کہ اس آپ کے دور میں ایک بہت بڑا فرق جو عباسیوں اور امیوں میں یہ تھا کہ عربیوں پر اجمیوں یعنی ایرانیوں کو فوقیت دینے کی پالیسی تھی، جبکہ اموی سلطنت کے تمام بڑے عہدے پوری سلطنت میں ہمیشہ صرف عربیوں کے پاس رہتے تھے۔ خلیفہ منصور کے دور میں ہی برما کی ایرانی خاندان کا اثر و رسوخ سلطنتی کاموں میں بڑھتا گیا۔ عباسیوں کا رجحان مشرق کی جانب رہا، اس لیے بہت سے ایرانی المنصور کی سلطنت میں بہت اہم کردار ادا کرتے رہے۔ یہ کردار کلچرل بھی تھا اور سیاسی بھی تھا۔ یہ پالیسی بنو امیہ سے مختلف تھی، جس میں اجمیوں کو حکومت کے اہم عہدوں سے عموماً دور رکھا جاتا تھا۔ قرض عباسی سلطنت میں المنصور سب سے زیادہ باعظمت خلیفہ تھا، گو عباسی حکومت کا بانی صفا تھا، اور المنصور کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا، تاریخ دان کہتے تھے کہ المنصور بھی بانی تھا اور اس خلافت کو مستحکم منصور نے ہی کیا۔ عباسی خلفاء میں اس کی وہی حیثیت تھی جو اموی خلفاء میں عبد الملک کی تھی۔ آپ عقلمند، دانشور، سیاست و تدبر، جرأت و دلیری، ہمت و استقلال کا پیکر تھے۔ نازک سے نازک موقعوں پر بھی کبھی گھبراتے نہ تھے اور بڑی سے بڑی پیچیدہ گتھیوں کو بھی سلجھا لیتے تھے۔ آپ کے زمانے میں بڑے بڑے انقلابات ہوئے اور آپ کو اچھے الفاظ سے جانا جاتا ہے۔